عکس و آواز کی دنیا کے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہوری ٹیم لائیو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیا۔ ماہر معاشیات، دانشور، ادیب، شاعر جناب شاہد اقبال بھائی آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ شاہد بھی ہیں اور اقبال بھی ہیں، اور آپ کا ایک سلوگن بہت مشہور ہے، روشن پاکستان راشن پاکستان۔ آج اس پہ کچھ بات یہ کیا ہے روشن پاکستان اور راشن پاکستان؟ روشن سے لگتا ہے کہ ایک تابناک ایک مستقبل والا ملک، اور راشن پاکستان سے لگتا ہے کہ کوئی کشکول ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ، یہ ڈیفینیٹلی بڑا پاپولر سلوگن گیا میرا جتنے بھی نیٹ ورک ہے ٹیلی ویژن کو۔ روشن پاکستان کی بنیاد کئی سال پہلے، کوئی 80 سے 85 سال پہلے جو علامہ اقبال نے سوچی تھی کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہوگا، وہ ڈیولپڈ کنٹری بنے گا، جس کو 1947 میں قائد اعظم نے بنا دیا، مسلمانوں کو دے دیا الگ پاکستان، اور وہ انلائٹنڈ پاکستان، جس کو ہم کہتے ہیں روشن پاکستان، ڈیولپڈ پاکستان۔ اور الحمدللہ پاکستان یہاں تک ہوا کہ 60s میں پاکستان اس سب کانٹیننٹ میں لیڈنگ میں تھا، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے، فائنینشیل سروسز کہہ لیں، اکانومی کو کہہ لیں، تو یہ لیڈنگ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 60s کے بعد 70s اور 90 کے ایرا میں، ہم ایٹامک ملک بھی بن گئے، اور اس کے بعد غربت کی لہروں پہ بھی جانا شروع ہو۔ تو روشن کرنے والے اور روشن بنانے والے پاکستانی اور تھے، اور راشن کرنے والے پاکستانی اور ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے راشن پاکستان، اس کی تھیم یہ ہے کہ روشن سے ہمارا جو سفر راشن کی طرف گیا، کہ ہم اکانومی میں لیڈنگ پہ تھے، ہم یو اے کو بھی سپورٹ کرتے تھے، ہم بنگلہ دیش سے بھی آگے تھے جو ہم سے جدا ہوا، اور ہم کئی ملکوں کو قرضے دیتے تھے۔ آج ہم ان ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، یعنی پہلے آپ دینے والا ہاتھ تھے، اب آپ لینے والا ہاتھ۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں روشن اور راشن پاکستان روشن اور راشن۔ اچھا، اب یہ بات شروع ہو گئی ہے تو میں عرض یہ کروں گا کہ روشن پاکستان، آپ نے فرمایا کہ 60s سے شروع کرتے ہیں، تو روشن پاکستان بنانے والے فوجی تھے، اور میرا خیال ہے راشن پاکستان بنانے والے بھی ہی فوجی۔ اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہو سکتے ہیں، کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تب بھی فوجی تھے، اب بھی فوجی ہیں، اور اس وقت بھی پولیٹیشنز تھے، اب بھی پولیٹیشنز ہیں۔ تو یہ ایک بلینڈ ہے۔ ادارے، ہم فوج کا نام نہیں لے سکتے کہ فوجی ہیں، فوج میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیشنز ہیں، یعنی کوئی پارٹیز ہیں، پولیٹیشنز ہیں۔ پولیٹیکل لوگ بہت اچھے بھی مجھے زندگی میں ملے ہیں، سروس ٹو دا ہیومینٹی کے سلوگن کو لے کے چلتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے ملے ہیں۔ نہیں، ہم فرد واحد کی تو بات نہیں کر رہے، نہیں دیکھیں، فرد واحد تو حکومتوں کی بات کر رہے ہیں، حکومتوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو حکومتوں میں بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کرنے میں کوئی ایک فرد واحد تو نہیں کر رہا ہوتا، پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہوتا، کیبنٹ رسپانسبل ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے۔ اس طرح جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی بھی ایک کور کمیٹی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے عزائم تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈیولپنگ کنٹری کو روشنی سے وہ راشن پہ لے جائیں۔ یہ لوگ ہیں، اور وہ یہ لوگ چند لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہوتے ہیں، وہ ادارے ہوتے ہیں۔ نہیں، لیکن مارشاء اللہ حکومت میں تو ایک شخص فرد واحد ڈیسیجن پاور رکھتا ہے۔ اچھا، فرد واحد 58 کا پہلا مارشاء اللہ ایوب خان کے آگے کوئی بندہ دم لیکن نہیں مارتا تھا، اور ایوب خان کا ساتھ پولیٹیشنز ہی دیتے ہیں۔ میرا خیال اس کے ساتھ کوئی پولیٹیشین نہیں تھے، بیوروکریسی کے کچھ لوگ تھے، اور ایک کنگز پارٹی جو مسلم لیگ کو استعمال سب نے کیا۔ میں نے کہہ دیا نا، کوئی پارٹی کو کنگز کہہ لیں، کاف کہہ لیں، نون لے کہہ لیں، میم کہہ لیں، کچھ بھی آپ وہ سیاستدان نہیں تھے، وہ تو مفاد پرست ایک ٹولہ ہوتا ہے جو عامر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو وہ ابھی راشن پاکستان میں بھی تو ہے۔
راشن پاکستان میں بھی ہے، یعنی تب سے شروع ہوا اب تک چل رہا ہے جی. اسی لیے ہم روشن سے راشن میں کنورٹ ہوئے. اچھا اور یہ جب تک یہ مت ختم نہ ہوئی تو ہمارے لیے روشن پہ جانا ذرا ٹف ہے. اچھا جائیں گے انشاءاللہ لیکن ٹف. اچھا جب پاکستان بنا اور 58 میں ایوب خان کی ماشاء اللہ آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشن پاکستان کو راشن پاکستان کس نے بنایا؟ سیاستدانوں نے یا مارشل لائی حکومتوں نے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال ہے اگر آپ کی اور میری ایج جو ہوگی شاید اس وقت ہم پیدا بھی نہ ہوئے ہوں جب ایوب خان کی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں. جی لیکن جو آپ نے اور میں نے سنا پڑھا ایسے ہی ہے نا، جی یا ہم نے پڑھا یا سنا. تو میرے پاس جو فگرز آتے ہیں جب میں پروگرام کرتا ہوں روشن پاکستان اور راشن پہ کیسے کنورٹ ہوا، تو جو پڑھنے سے مجھے ملتا ہے، جو سننے سے مجھے ملتا ہے اور لوگوں سے ملنے سے جو میں نے کنسیو کیا، میں پھر اسی بات پہ جاؤں گا کہ اس میں ایک ادارہ ایک شخص انوالو نہیں ہوتا، اس میں کچھ ادارے اور کچھ اشخاص انوالو ہوتے ہیں جو ہمیں اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں. سارے محب وطن ہیں، اپنے انٹرسٹ سے جب ہم ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو پھر ہم مصلحت کے تحت ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ وہی چیز ہے کہ روشن پاکستان چونکہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی روشن ہونا تھا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی روشن ہونا تھا. آپ ایک اور چیز کو آپ نے مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں اپنے اس بہت خوبصورت پروگرام میں کہ اس میں آپ فوج کا نام لے رہے ہیں یا آپ پولیٹیشینز کا نام لے رہے ہیں. اس میں ہماری عوام بھی خوبصورت ہے اور اس میں ہماری باقی اسلامک ریلیجن لوگ بھی شامل ہیں. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گلدستہ وہ جو بڑا خوبصورت بنتا ہے جس کو ہم بوکے کہتے ہیں، لیکن جب اس پہ ہوا پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے تو ہم نے سوکھنے دیا. اب یہ ہے کہ وہ سوکھے ہوئے جو بوکے میں سے ہم نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے. تو یہاں پہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی، یہاں پہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے یا یہاں پہ ریسٹرکچرنگ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہم اس ادارے کی ریسٹرکچرنگ کر دیں، اس کی ٹرانسفارمیشن کر دیں، جبکہ ہمیں سخت ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. روشن یہ جو تب بنے گا جب چیزیں ریپلیس ہوں گی. جی میں نے جو سوال کیا ہے یہ اگلا فیز ہے جو آپ جواب دے رہے ہیں. اچھا آپ نے سوال نہیں کیا، میں نے پہلے جواب دے دیا. جی ہاں، میں ابھی 60s پہ کھڑا ہوں، آپ کی 60s بہت زیادہ بہتر ہے، میں 60s پہ کھڑا ہوں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں فائنینشیل جو ایشوز ہوتے ہیں. 1945 جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے تو دنیا ایک نئے معاشی اور صنعتی نظام کی طرف جا رہی ہے. تو کیا 60s میں یا 50s میں لیٹ 50s میں شروع ہونے والی پاکستان کی ترقی اسی عمل کا ایک حصہ تو نہیں تھی؟ اس میں کسی کوئی اس کا بالکل آپ اگر فائنینشیل ایکسپرٹیز کی بات کریں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا نے ریئلائز کر لیا کہ یہاں پہ اکانومی کو رن کرنے کے لیے ایک تو گلوبل ولیج بننا چاہیے. جی UNO مارز وجود میں آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ IMF جیسے اداروں کو دیکھ لیں یا ورلڈ بینک کے اداروں کو دیکھ لیں، یہ مارز وجود میں ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. یہ تو آپ مانتے ہیں. جی بالکل. اچھا پھر ٹرینڈ چلا کہ اس میں پرائیویٹائزیشن مائنڈ سیٹ پہ جانا چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جنہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو دیکھا تو وہ یورپین کنٹریز نے اس پہ ٹریک پہ چلے، وہ کامیاب ہو گئے. ایک مائنڈ سیٹ تھا جو رشین اسٹیٹ کے ساتھ تھا، جی جو نیشنلائزیشن اور یہ چائنا، اس میں یہ مائنڈ سیٹ تھا اشتراکی نظام کے اشتراکی اور مالیاتی اداروں کو گورنمنٹ کے تحویل میں لے کے کرنا، جو اس پیٹرن پہ چلے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 72 میں بھٹو صاحب نے ساری کمپنیز کو نیشنلائز کیا، سارے مالیاتی اداروں کو نیشنلائز کیا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور وہ ابھی تک روٹی کپڑا مکان کے لیے وہ گھوم پھر رہے ہیں. یعنی اچھا بھلا روشن تھا، ہم راشن پہ آ گئے. تو وہ ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا. آج ان کی پارٹی اب بھی ایڈمٹ کرتی ہے، وہ صرف اس کو جسٹیفائی اس طرح کرتی ہے کہ اس وقت نیشنلائزیشن ورلڈ میں ایک برین چل رہا تھا، بھٹو صاحب نے اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا
اور جو پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کی بات کر رہے تھے اس کے ساتھ نہیں چلے تو ایک غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو جھٹکا لگا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بھٹو صاحب پاکستان میں کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر، چاہے وہ صدر پاکستان بھی رہ چکا ہو، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی بن چکا ہو، وہ ہیڈز آف انسٹیٹیوشن بھی رہ چکا ہو، فیلڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکا ہو، لیکن وہ ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا. اس وقت کے بہت سارے تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، سزا ایک بندے کو دی جاتی ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا اسلامی سوشلزم، یہ تو ان کا ایک پرسنل ذاتی ایک فیصلہ تھا. وہ ایک ڈکٹیٹر آدمی تھا. حالانکہ اسلام کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام تو ٹریڈنگ اور ڈی نیشنلائزیشن کے حق میں جاتا ہے. وہ ٹوٹل اسلامک تھیم کے اگینسٹ جا رہے تھے اور وہ اس اسٹیپ پہ تھے. یہ چائنا، رشیا اور یہ جو، کیونکہ رشیا اس وقت یو ایس ایس آر تھا تو وہ اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے، اور یہ چائنا کے اندر آپ ویتنام کو لگا لیں، ان کو لگا لیں. لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ اگر اسلامی سوشلزم کوئی چیز ہے یا کوئی ٹرم ہے تو وہ تو پھر جاگیرداری بھی ختم کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور جاگیرداریاں ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ نے انڈسٹریز جو ہیں وہ نیشنلائز کر اور ملک تباہی کے دھانے پہ آ گیا. اور جب اس کو ڈی نیشنلائز ان کی بیٹی نے آ کے کیا تو جن کے لاسز ہوئے تھے انہوں نے لاسز تو پورے کرنے تھے. جی انہوں نے لاسز پورے کرنے کے لیے روشن سے راشن میں کنورٹ ہوا. اب آپ میرے مجھ سے میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، وہ جو ڈی نیشنلائزیشن کا عمل تھا اس میں کچھ وہ لوگ آئے جن کا نام اس انڈسٹری سے کوئی تعلق تھا، جن کی سیاسی اپروچ تھی، اور انہوں نے وہ آنے پونے داموں وہ یونٹس خریدے. اس کو کارٹل کہہ لیں، مافیاز. آج کل کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی، کیونکہ گورنمنٹ بنانے میں ان کا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ان کا رول گورنمنٹ بنانے میں ہوتا ہے تو پھر میں اور آپ عوام، ہم عوام کا لفظ یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عوام بنائے، پاکستان نیشن بنے. یہ لوگ ہیں، ابھی تک ہم عوام نہیں بن سکے. اچھا، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ حکومتیں بناتے ہیں اور کراتے ہیں. تو ایک ہمارے یہاں بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کنگ ہیں، تو مطلب وہ بھی مطلب اس میں شامل ہیں، حکومتیں آپ مجھ سے نام پوچھ کے کیا چاہتے ہیں کہ کل نام لے ہی نہیں رہا، وہ شاید بھٹی کو فون آنے شروع ہو جائیں کہ بھٹی صاحب آپ نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ. وہ آپ دیکھیں، جس کا جتنا انٹرسٹ ہوگا نا وہ اتنا انپٹ دے گا اور پھر وہ مفاد حاصل. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ اپوزیشن میں بھی ہیں، کرنٹلی جو ادارے سرو کر رہے ہیں ان میں بھی مفاداتی لوگ شامل ہیں اور گورنمنٹ میں بھی شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ اچھا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے مفادی آدمی وہ برا ہے، لیکن جو مفادی آدمی میرے ساتھ ہے اس میں اچھا ہے. اگر یہ فرق ختم ہو جائے، اگر ہم جسٹس، جب ہم کہتے ہیں قوت اور مساوات کی بات کرتے ہیں، یہ بات ہوتی رہتی ہے نا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس پہ اسلام میں ٹالرنس آن ڈس آنیسٹی زیرو ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 100%. پھر آپ پرائم منسٹر بن کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا دوست ہے، یا سابقہ پرائم منسٹر یہ کہے کہ وہ میرا دوست تھا. پھر ان میں دوستیاں نہیں ہوتی. اسلام میں تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیا ہے. جی وہ خادم اور خلیفہ ہوتا ہے، وہ عوام کو جواب دے. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، بحیثیت دانشور، بحیثیت فائنینشیل ایڈوائزر، پاکستان کو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت؟ پاکستان کی جو برتھ ہوئی ہے 27 رمضان کو، اور جو اس کا سلوگن تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں اس لیے اس پہ بھی دو رائے ہیں نا، یہ نہیں ہے، سن لیں، اس پہ بھی دو رائے ہیں، مجھ سے سن لیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم نے سنا، آدھے بندے کہتے تھا، آدھے کہتے نہیں. تاریخ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے، تاریخ تو نہیں. اس میں بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ سو کالڈ دانشور بھی آ جاتے ہیں جو اس کو ٹلٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا اپنا ایمان ہے، یہ تو ثابت ہے نا کہ اس دن 27 رمضان تھا. جی
ٹھیک ہے, بینگ اے مسلم اور بینگ اس سے بھی میں آگے اگر پاکستانیت کا سوچوں, ٹھیک ہے, اور میں اپنے مذہب کو ذرا سائڈ پہ رکھوں, تو یہ اسلامی فلائی ریاست کا جو آج بھی سلوگن بولا جاتا ہے, اس میں اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں اور اس میں مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں. کبھی جھنڈے کا اچھا فلاحی ریاست تو یہ نہیں ہے, دیکھیں یہ خواب ہے ویلفیئر اسٹیٹ. ہم ووٹ تو اس کے نام سے لیتے ہیں, ہم سب کچھ تو اس کے نام سے, ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام سے بھی لیے ہیں. لیکن اگر فلاحی ریاست بن جائے, اگر بن جائے, اگر یہ لیکن وہ بنے گی, وہ دیکھیں یہ ایک بندہ ضرور ماڈل بن سکتا ہے اگر وہ اپنے ساتھ بھی اپنے جیسے بندے رکھے. میں اگر اچھا ہوں تو میں the man known by company he keeps, یہ محاورہ آپ نے بچپن سے پڑھا, میں نے بھی سنا, ہم پڑھتے بھی رہے سنتے بھی رہے, لیکن ہم میں سے عمل کوئی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں میں اچھا ہوں, اگر میرے ساتھ 2-4 بندے برے بھی مل جاتے ہیں نا تو میں ان کو اچھا کر لوں گا. آپ سلیکشن کرتے ہوئے دیکھ لیا کریں کہ اچھا کون ہے یا برا کون ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, ہم تو الیکشن میں دیکھتے ہیں, سلیکشن میں نہیں دیکھتے. اچھا یہ اب سلیکشن کی بات ہوگی تو پھر میرے اور آپ کے اس پروگرام میں, اس خوبصورت پروگرام میں, ٹھیک ہے, آپ مجھے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلیکشن کے لیے بھی الیکشن ہوتا ہے. وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سلیکشن کے لیے بھی الیکشن ہوتا ہے. اب جس کی رسپانسبلٹی دے دی جائے, اگر وہ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور ایبلٹی پہ آپ کو اور مجھے شک ہونا شروع ہو جائے عوام ہونے کے ناطے, تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے. میں اس لفظ پہ آؤں گا. میں نے لفظ پہلے بولا تھا ریپلیسمنٹ, جی جی, میں نے ریکٹیفیکیشن یا ٹرانسفارمیشن کی بات کو رد کیا تھا, ریپلیسمنٹ. اچھا ریپلیسمنٹ کا جو یہ عمل ہے, جو 2-4-5 سال ہوتے ہیں, یہ تو قوم کو پھر پیچھے لے جاتے ہیں, 20-25 سال پیچھے لے جاتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے نئی گورنمنٹ آتی ہے جی, تو وہ جو اپنی پارٹی کے لیے کام کرتی ہے نا, اصل میں جب ڈیموکریسی میں جب آپ ملک کے لیے کام کریں گے, وہ پرائم منسٹر ملک کا بنے گا, تو یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست اسی دن تو یہ, اور جب ہم پارٹی کے لیے کام کریں گے, پارٹی کے منشور پہ کام کریں گے, منشور, ویژن, مشن, یہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. آپ کو پارٹی اس لیڈر تک تو پہنچا دیتی ہے, پھر آپ نے اپنی پارٹی کو مد نظر نہیں رکھنا ہوتا. ایک پارٹی اگر 55% ووٹ بھی لے رہی ہے, وہ 55 کو دیکھ رہی ہے, اگر اس کے اگینسٹ 45% لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں, وہ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اس نے تو 100% کو دیکھنا ہے. جی جی, تو وہ اپنی پارٹی کو کیسے چلا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں میں نے جو مینیفیسٹو ریڈ کیے, اس میں پاکستان کو خوشحال بنانے کے کام کم تھے اور دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے پرووک کرنا زیادہ ہے. جی ہم نے زیادہ, میں صحیح کہہ رہا ہوں جی بالکل آپ کہ ہم آج یہ آئیڈیا یہ لگاتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد اگر مجھے موقع مل گیا, ورنہ میں نے 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں نکالنا, تو میں شارٹ ٹرم پلاننگ اور تھوڑا سا میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم کروں, تو مجھے کیا دوبارہ الیکشن میں مجھے ووٹ کیسے دیں گے؟ اب میرے لیے تعجب یہ ہے کہ ہمارے جو لیجسلیشن والے لوگ ہیں, جنہوں نے ہمیں رائے حق دینا ہے, گائیڈ لائنز دینی ہے, وہ گٹر, نالیاں, سڑکیں بنوانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی میں آپ ایک اسکول کے ٹیچر کو بھی کہہ دینا کہ وہ آپ کو سبق دے, پڑھائے اور آپ کے کریئر کی کاؤنسلنگ کرے, تو آپ کو پتہ چلے نہیں وہ صبح آ رہی ہے وہی ٹیچر, تو وہ جو سویپر کا کام تھا وہ اپنے ذمہ لے لیا کہ میں باتھ روم کو خود صاف کرواؤں گی اور میں پرنسپل کو دکھاؤں گی, دیکھیں میں نے باتھ روم صاف کر دیا. جی اس کی وجہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو سیریسلی لیا ہے نہیں. یہ جو مطلب یہ گٹر صاف کرنا اور یہ حکومتوں کا کام نہیں تھا, یہ تو شہری حکومتوں کا کام تھا. اچھا خان صاحب ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ کسی کالا باغ میں چھوڑ کے آئیں گے اب یا کسی سبز باغ میں چھوڑ کے آئیں گے؟ خان صاحب کی ڈریمنگ اور ویژن تو بہت اچھا تھا, یہ اس پہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھا. ٹھیک ہے, خان صاحب اب جو کر رہے ہیں
وہ اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. خان صاحب کو ہم نے بہت سپورٹ کیا مورل. ہم نے کہا شاید ہم یہ کنونشنلز جو پارٹیز 30 سالوں سے لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تھرڈ فورس آتی ہے اور وہ آ کے پاکستان کو ٹریک پہ, ایک فیم آدمی ہے نا, ایک باہر اچھے لفظوں میں آنیسٹ آدمی, پھر ہمارے ادارے نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ صادق اور امین ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں صادق اور امین ہوں, لیکن وہی لوگ جو پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ تھے وہی میرے ساتھ. تو خان صاحب جو چاہیں گے وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے. شاہد اقبال صاحب, آپ کی خوبصورت باتیں مجھے بہت مزہ کر رہی ہیں اور میرے ناظرین کو بھی بہت لطف آ رہا ہوگا. آپ کا ایک تصور ہے مومن کا, اس پہ میں ابھی بات کروں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ کا سر ایک تصور ہے جو اقبال کے مرد مومن کا تصور ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ نے نئی اختراع بخشی ہے. تو وہ کیا تصور ہے, پہلے اس کے بارے میں بتائیے گا, اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اتنی بدقسمت قوم ہے کہ 72 سال میں ایسا کوئی مرد مومن نہیں پیدا ہو سکا؟ میں بڑا لفظ آپ نے کہہ دیا. یہ اللہ کی شان ہے, وہ کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے اور کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے. یہ اللہ کی شان ہے. ہر بندہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ میں سب مل کے کوشش کریں. تو آپ نے بریک سے پہلے مجھے کہا تھا کہ آپ کا ایک سلوگن ہے مومن والا. تو میں جب لفظ مومن کو انگلش میں سوئچ کرتا ہوں تو وہ ایلیٹ کے ذمہ میں لے جاتا ہوں. جی, وہ اس میں ہم نے سنا بھی ہے کہ کئی آپ نے گوروں کو جو ہے وہ مومن بنا دیا. مسلمان نہیں بنایا, جی مومن بنایا. یہ بہت خوبصورت فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہم سارا دن یہ ایلیٹ ہے یہ ڈیلیٹ ہے, ہم اس میں ڈیوائیڈ ہو گئے نا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے اور ایلیٹ کلاس کے نیچے سارے ڈیلیٹ کلاس ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب اگر اس ملک میں ہیں اور جو اسلامی فلائی ریاست ہے جو اس کا تھیم ہے جو روشن پاکستان ہے, تو اگر ہم جو اسلام نے ہمیں ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات دیا, اگر اس کو ہم دل سے تسلیم کر لیں تو ہم ایلیٹ بن جائیں گے, اور ایلیٹ کا مطلب ہم مومن بن جائیں گے اور مراج بن جائیں گے. اور مومن وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بارہا دفعہ مخاطب کیا, یہ وہ مومن. اچھا, ہمارے ہاں کیونکہ اداروں میں وہ کہتے ہیں یہ ایک فورس ہے, لیکن جو بہترین فورس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ایلیٹ فورس ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک عام پولیس ہے, ایک ایلیٹ فورس ہے. تو یہ جو ایلیٹ کا لفظ ہے یہ صرف اسٹیٹس کو کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ذہنی ایلیٹ آپ بھی ہیں کہ آپ صفائی کا خیال کرتے ہیں, آپ کرپشن نہیں کرتے, آپ لیجنڈ بھی ہیں, آپ انٹیلیجنٹ بھی ہیں, آپ انتھوزسٹک بھی ہیں, آپ ایلیگنٹ بھی ہیں. تو یہ سمبل آف پرفیکشنز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ ایلیٹ بنتے ہیں اور ایلیٹ مومن بنتے ہیں. شاہد صاحب میری وضاحت کر دی ایک بہت اچھے, میرے ذہن میں سوچتا تھا, میں سمجھتا تھا جو ڈی گراؤنڈ کے دھرنے میں خوبصورت لڑکیاں ناچتی ہیں صرف وہی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. تو آج وضاحت ہوگی کہ میں نے ایک لفظ بولا ایلیٹ اینڈ ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ کے مومن بن جائیں, اللہ کے بندے بن جائیں, تو نہ کوئی ایلیٹ بنے گا نہ کوئی ڈیلیٹ ہوگا, سبھی مومن کہلائیں گے. تو وہ آپ جو دھرنوں کی بات کر رہے ہیں وہ ایلیٹ کلاس, وہ دیکھیں وہ ایلیٹ پیسے سے ایلیٹ نہیں بنتا, نہ وہ ایلیٹ سوچ سے ایلیٹ بنے, اور نہ وہ مومن تھا جو ضیاء الحق کہتا تھا مرد مومن جو ہے. دیکھیں آپ نے اقبال صاحب, اب میرے نام کے ساتھ شاہد اقبال, آپ جی ہاں شاہد, ٹھیک ہے. مجھے اقبال کی شاعری سننے کا اور ان پہ عمل کرنے کا بہت شوق ہے. مجھ سے ان کی پوئٹری یاد نہیں ہوتی. جب میں ان کے نواسوں سے اور ان کے پوتوں سے ملتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار مجھے ذرا ان کی 2-4 اقابی شعر
तो ज़रा मोटिवेशनल के लिए ज़रा भेज दें। हम लोग तो काम कर रहे हैं, वो चीज़ें मुझे आप में कम नज़र आती हैं। वाह वाह। ये मैंने कहा कि जब आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कैनवस दे दिया हो कि जो काम उन्होंने 1930 में सोचा, ठीक है, और 1947 में सोच पे हो गया। तो ये जो आप मुझसे भी पूछते हैं कि रोशन से राशन बना, हमने रोशन से राशन बनाया है, हम इसको रोशन वापस करेंगे, लेकिन उसमें कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है और कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अवाम ने थर्ड फोर्स पे ट्रस्ट करके देख लिए। अल्लाह करे इस गवर्नमेंट से ये जो कि इस वक्त हम रोशन से राशन में कन्वर्ट होके कच्चे पे उतर चुके। सोलिंग सड़क पे भी नहीं है। हम एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ चुके थे, हम वापस आ गए। तो जब एक गाड़ी भी कच्चे पे उतर जाती है ना और उसका इंजन सीज हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि इंजन की आप रिपेयर करवा के उसको उसी स्पीड पे लेके जाएं, क्योंकि इंजन की रिपेयरिंग के बाद आपको 1000 बगैर बंदों के चलानी पड़ेगी और उसकी स्पीड को भी आपको 50 रखना पड़ेगा। बेहतर होता है कि आप उस गाड़ी जो उतरी है उसको वहीं छोड़ें, उसकी रिप्लेसमेंट में नई गाड़ी लाएं जो फौरन ट्रैक पे चली जाए। तो ये हर बंदे को चांस देना, चांस उसी को मिलेगा और मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में जो इस्लाम का काम था और जो मुसलमान का काम था और जो अक़लीतों के हकूक़ थे, वो दो कौमी नज़रिए से जो पाकिस्तान बना और कायद आज़म के जो फरमान थे और जो अल्लाह ताला हमें बताता है उस पर बन जाए, तो इससे खूबसूरत मुल्क की कोई। अच्छा सर, जो निश्ते का मर्द मोमिन था, खुदी ज़ारा वो जो शाहीन बचा, और वही जामी का था, वही रूमी का तसव्वुर था, और वही हमारे इकबाल का तसव्वुर था। और आप चूँकि शाहिद भी हैं और इकबाल भी हैं, आप भी उसी मर्द मोमिन की, उसी मोमिन की बात, मैं गवाही भी देता हूँ और इकबाल। तो ये कब तक ऐसा मर्द मोमिन आ जाएगा जो पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे ले जाएगा जहाँ हर आने वाला बच्चा जो है वो इस बात की नवीद होगा कि खुदा इस मुल्क से अभी मायूस नहीं होगा? देखिए, अगर मायूसी की बात है तो कोरोना एक सबसे बड़ा सबका है इस पूरी दुनिया के लिए, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैन मेड है या हैंड मेड है, ठीक है जी। और अल्लाह ने कहा कि सब बैक पे जाओ, अपने अपने घरों में बैठना शुरू हो जाओ। ये हमें पहले 3 माह में सबको ये सबक, और पूरी दुनिया का एक ही स्लोगन था, सेफ होम स्टे होम। ये पूरी दुनिया का स्लोगन बन गया, ठीक है। शुरू में हमें दफनाया गया, हमारे लोग जो जिनकी मौत हुई उनको रैपर में डाल के उनको ताबूतों में दफनाया गया। अब भी कोरोना से अगर डेथ हो रही है, 15-16 तक हम पहुंच गए, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, या टेस्ट कम हो गए, या हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर ली और लोगों पे छोड़ दी कि अगर आप कोरोना अगर आपको हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है तो आप खुद जिम्मेदार है, गवर्नमेंट उसके लिए कोई पैसा नहीं देगी। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि मैं एक पॉजिटिव आदमी, ये पाकिस्तान 72-73 सालों से ट्रायल पे चल रहा है कि इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। यही आप कह रहे हैं ना, मुझसे पूछ रहे हैं ऐसे ही। कब कोई कहेगा कि नहीं यार मैं दिखाता हूँ, और जो कहता है कि मुझे चांस दें, जब उसको चांस दे दिया जाता है वो हालात के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसी है, लेकिन मैं फिर पूरी और मैं रहूंगा और ये आएगा। नहीं अब आएगा उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। तो हम यकीन से कह सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जो एक, और दूर नहीं है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। सून, खुदा आपका ये एतमाद बरकरार रखे। सून, क्योंकि ये मेरा फिर ईमान है कि 27 रमज़ान को बनने वाला मुल्क, उसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है। ठीक है, वो शैतान को भी इजाज़त है कि बहका लो और हम बहक जाते हैं, लेकिन पकड़ अल्लाह की है। कोई भी हुक्मरान आ जाए, कोई भी बड़ा आदमी आ जाए, वो मुकाफ़ात अमल है, और ये मुकाफ़ात अमल हम पिछले 2 सालों से भी देख रहे हैं और पिछले 20 सालों से भी देख रहे हैं। जी।
तो मेरा आपके टेलीविज़न, तुम टेलीविज़न से और आपके सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाले प्रोग्राम में और सबसे खूबसूरत प्रोग्राम में मेरा ये कौम को मैसेज है कि ना उम्मीदी पे नहीं जा, वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी। सुनहरा दौर आने वाला है, सुनहरा दौर अंदर है, आया हुआ है, बाहर आ आपने देखना है कि आपको सुनहरा दौर नज़र किस में आ रहा है। नज़र सबको आ रहा है और मीडिया बहुत अच्छा काम है, वो सब कुछ दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन भी इससे इत्तेफाक करेंगे। दोस्तों, मैं तो शाहिद इकबाल की गुफ्तगू से पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। आपकी क्या राय है? मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफ़िज़।